ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں رضا علی عابدی صاحب. پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ بہت بڑے براڈ کاسٹر ہیں اور بی بی سی کی اردو سروس سے ان کی آواز پوری دنیا میں گونجتی رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ بہت بڑے رائٹر ہیں, محقق ہیں اور مسافر ہیں, سیاح ہیں. اور انہوں نے جہاں سے دریا نکلتا ہے ہمالیہ سے دریائے سندھ, وہاں سے لے کر جہاں وہ دادو میں جا کے گرتا ہے وہاں تک سارا سفر کیا اور اس کی روداد شیر دریا کے نام سے لکھی, ریل کہانی لکھی. اور انہوں نے جرنیلی سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے کابل سے, وہاں سے لے کر کلکتہ تک سفر کیا اور جرنیلی سڑک کے نام سے ایک بہت ہی زبردست کتاب لکھی. پھر لندن کی لائبریری میں بیٹھ کے نہ جانے کتنے برس انہوں نے وہاں گزارے ہوں گے اور وہاں پرانی کتابیں نکال کے ہندوستان کی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتابیں اپنے آبا کی, جس میں انہوں نے 100 کتابوں کے اوپر تبصرہ لکھا. اور اس طرح کے بہت سے اور بڑے کام کیے اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ کر رہے ہیں یہ کام. تو وہ بھاولپور سے خاص محبت کرتے ہیں, جب تشریف لاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ایک ان کی نیاز مندی کا شرف حاصل ہوتا ہے, تو ہم سے وہ بہت پیار بھی کرتے ہیں. تو میں انہیں قائد اعظم میڈیکل کالج لے آیا جہاں انہوں نے ہمارے طلباء و طالبات سے گفتگو کی. وہ انہوں نے بہت خوبصورت باتیں بہت سی کیں, مگر ایک بات جس نے میرے دل کو پکڑ لیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی, میں نے لوگوں کو پڑھا, لوگوں کے ساتھ وقت گزارا, سمندروں کی سفر کیا, صحرا کا سفر کیا اور گنجان علاقوں کا سفر کیا, دریا کے ساتھ جو کنارے ہیں وہاں سفر کیا, اور ان سب میں نے اس دنیا کو قریب سے دیکھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے اور جیسا میں نے ایک نظریہ اور ایک خیال قائم کیا ہے وہ ساری دنیا کو بتا کر جاؤں. یہ بات مجھے بڑی زبردست لگی اور فیسینیٹنگ لگی. اچھا, اب آپ اتفاق دیکھیے کہ اس سے اگلے دن ہی ہمارے بزرگ ہیں بابا جی, جن کا اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں, وہ کسی روایتی طور پر کوئی یعنی کوئی گدی نشین یا کوئی اس طرح پیر مرشد نہیں ہیں, بس ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت دانا آدمی ہیں, تو وہ بس لیے ان کو بابا جی کہہ کے میں بلاتا ہوں. تو میں اگلے ہی دن ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے کچھ بات کر رہا تھا, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات مجھے کہی. اور وہ مجھے پنجابی میں بات کرتے ہیں تو لیکن میں ذرا اچھے ابلاغ کے لیے اردو میں بتاتا ہوں. مجھے کہنے لگے بیٹا تم لوگوں سے باتیں کیا کرو, جو تم نے زندگی گزاری ہے لوگوں کو بتاؤ. اچھا, چونکہ میں ان سے بہت فرینک ہوں اور بڑا, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں لوگوں کو بڑی بڑی باتیں بتانا شروع کر دوں گا اور اس طرح سے مان والی باتیں بتانا شروع کر دوں گا جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, تو اس سے تو ایک نمود و نمائش اور ایک ریا کی کیفیت میرے اندر پیدا ہوگی, میرے اندر زوم پیدا ہوگا, مجھے لگے گا کہ میں باقیوں سے بڑا ہوں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہنے لگے بیٹا اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں اور اس لیے نماز پڑھیں کہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ تو نمازی ہے, تو یہ ریا ہے اور دکھاوا ہے. اور اگر آپ اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ کہیں میں نے نماز پڑھی تو لوگ یہ نہ سمجھے میں ریاکار ہوں, تو یہ اس سے بھی بڑا ریا ہے, یہ اس سے بھی بڑا دکھاوا ہے. تو اس لیے اس بات سے تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اور مجھے اسی ضمن میں سلیم احمد صاحب کی ایک کتاب ہے مرحوم سلیم احمد کی, تو اس میں انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے, مگر انکساری یہ نہیں ہے کہ کسی پر وحی نازل ہو اور وہ انکساری میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ کو اس کا استحضار ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ سے آخرت میں جب سوال کیا جائے گا تو آپ کی صلاحیت کے بقدر ہی سوال کیا جائے گا کہ جو ہم نے صلاحیت دی. تو اپنے آپ یہ موبائل جو ہے نا انگلی سے بند کر دیجیے, آواز آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, ویڈیو آن رہنے دیجیے اور آپ اس کو بند کر دیجیے, وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, اس کو بند کر دیجیے. شکریہ آپ کا, شکریہ. تو جیسا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس بات سے ریاکاری کے خوف سے تو آپ کو نہیں رکنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا لیکن جب میں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہوں گا تو میرا جو اندر ہے, جو میرا سیلف ہے, وہ تو بھی اتنا ڈیولپ ہوا نہیں ہوا, اور جب میں باہر سے بڑی باتیں کروں گا تو وہ تو میرے درمیان ایک منافقت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر زبردست بات کی. وہ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ سیلف اور پروجیکٹڈ سیلف, یعنی ریئل سیلف اور پروجیکٹڈ سیلف تو صرف نبی کا ایک طرح کا ہوتا ہے. باقی دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا انر سیلف ہمیشہ ان کے پروجیکٹڈ سیلف سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور دوسری یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ جب بھی آپ کوئی بڑی بات لوگوں سے کرتے ہیں تو یہ سب سے زبردست طریقہ ہے آپ کی اپنی اصلاح کا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو سچ بولنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک مورل اوبلیگیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بھی سچ بولنا ہے. تو یہ تو زبردست اصلاح کا طریقہ ہے. اس سلسلے میں اگر لوگ تمہیں شیشے کے گھر میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے پتھر ماریں گے تو تم تو یہ سمجھنا کہ یہ تو تمہاری اصلاح کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے اس سے مت رکنا. اچھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس باتیں کرتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ یہ تو پڑھی لکھی باتیں کتابوں میں بے شمار لکھی ہوئی ہیں، لوگ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، الہامی کتابیں موجود ہیں، باقی کتابیں موجود ہیں. انہوں نے پھر مجھے ایک آخری بات کی بڑی زبردست، اور جس نے اصل میں مجھے اس بات پر قائل کیا کہ مجھے یہ تھوڑا ابلاغ والا کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بیٹا، ایک ہوتا ہے نالج، جس کے بارے میں کہا گیا ہے علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، یا ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، کیوں تو چایا ہے بھار عذاباں دا. یہ وہ علم ہے جو کتابوں کا نالج بیسڈ علم ہے. مگر ایک ہے آپ کی نوئنگ، آپ کی سمجھ. اس سمجھ میں کتابیں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں، مگر جس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارا ہے وہ ہے آپ کی نوئنگ. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی مجھے کہ تم اپنی نالج کی بات ہی نہ کرنا، تم بات ہی اپنی نوئنگ کی کرنا. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات کہو گے وہ ہوگی جو تمہاری اپنی بات ہوگی. وہ بات تم نہیں کہو گے جو لوگوں کی سنی سنائی بات ہوگی. اور اگر لوگوں کی سنی سنائی بات بھی تم کہو گے تو اس کا صرف وہی حصہ بیان کرو گے جو کہ تمہارے اپنے عمل کا حصہ بن چکا ہے. اس لیے ڈونٹ ٹاک فرام یور نالج، یو ٹاک فرام یور نوئنگ. تو اسی لیے میں نے یہ سوچ کر کہا کہ میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کروں. اس کے لیے میں نے کچھ افسانے لکھنا شروع کی. شاعری بھی میں کچھ عرصے سے کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے جب میں نے پہلی شاعری کی کتاب لکھی، اس کتاب کی 500 کتابیں وہ چھپی، اور ان 500 میں سے تقریباً 300 کتابیں میں نے لوگوں کو تحفے میں دی، اور وہ 200 کتابیں بھی 6 مہینے میں نہیں بکیں. اس کے بعد جو اس کا دوسرا ایڈیشن آیا تو وہ کتاب جو 150 روپے کی ہوتی ہے، وہ تمام لوگ جو 400 روپے کا برگر کھانے کو تیار ہیں وہ 150 روپے کی کتاب لینے کو تیار نہیں تھے. تو وہ کتاب تو بالکل یعنی مجھے لگا کہ وہ تو بہت ہی تھوڑے لوگوں تک پہنچے گی. اور اس کے بعد پھر یہ میں نے چھوٹے موٹے کوئی آرٹیکل لکھنا شروع کیے، تو اس میں بھی مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے بھی ابلاغ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا نہیں. پھر اچانک مجھے خیال آیا، اور میرے ایک دوست جو کہ تھوڑے الیکٹرانک سے اور میڈیا سے واقف ہیں، انہوں نے مجھے میری مدد کی یہ چینل بنانے کا. اور کہا اس کا کیا نام رکھو گے؟ انہوں نے کہا لکھیں ڈاکٹر جاوید اقبال اسٹاک. کسی نے کہا کہ وٹ جاوید سیز، کسی نے کہا کچھ. تو مجھے اچانک وہ بابا جی کی بات یاد آئی. میں نے کہا اس کا نام رکھتے ہیں فرام نالج ٹو نوئنگ. اور ایک ہماری بہن ہے کینیڈا میں رہتی ہیں، ہماری ڈاکٹر بھی ہیں، راحت ارم، تو وہ تصویریں بھی بناتی ہیں. تو انہوں نے اس کا مجھے وہ کیلیگرافی کے ساتھ اس کا ٹائٹل بنا کے دیا، اور میں نے یوٹیوب کا یہ چینل شروع کیا جس کا نام ہے فرام نالج ٹو نوئنگ. اور اس کے ذریعے سے میں نے سوچا کہ میری 58 سال کی زندگی ہے، اس زندگی میں میں نے جیسا زندگی کو برتا، جیسے میں نے زندگی کو دیکھا، اس کو میں بیان کروں. ایسا کرنے میں مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کا بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ اصل میں ہے. جو اصل سچ ہے اس کی نسبت جو نظر آ رہا ہے وہ اس کا عشر عشیر ہے. اب اس کو جب میں نے سمجھا تو اس کے سمجھنے میں، اس ٹرانسفر میں مجھے اتنا جو نظر آ رہا تھا اس کا بھی عشر عشیر تھا جو کہ مجھے سمجھ میں آیا. کیونکہ اس کو سمجھ میں آنے کے لیے جو اینک مجھے میری لگی ہوئی ہے، جو میرا اپنا پیراڈائم ہے، جو میری اپنی ایک تربیت ہے، جو میرا ایک عقائد کا سسٹم ہے، ان ساری چیزوں سے فلٹر ہو کے جب وہ چیز میرے اندر آئی تو اس کے بعد وہ اس کا صرف عشر عشیر تھا جو کہ میں نے دیکھا. پھر جو میں نے سمجھا، جب میں نے اس کو بیان کیا تو وہ اس کا عشر عشیر تھا جو میں نے سمجھا، جو میں نے بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد جب وہ میرے سننے والے یا دیکھنے والوں کے کانوں تک پہنچا تو وہ اس کا عشر عشیر تھا جو کہ میں نے بیان کیا. تو مجھے اندازہ ہے کہ جو بڑا سچ ہے، اور وہ سچ جو کہ خدا ہے، وہ سچ کو جو پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا حصہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اس سے تھوڑا سا حصہ لوگ اس میں سمجھتے ہیں. تو اس سارے سفر کے دوران کیا آگے پہنچے گا، کیا آگے محسوس کیا جائے گا، اس کے کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میں اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے یہ سوچتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے زندگی کو دیکھا، اور جیسے جیسے زندگی میرے نالج کی بجائے میری نوئنگ میں کنورٹ ہوئی، اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں. اسی لیے یہ میں نے چینل شروع کیا ہے. اب آپ یہ ویڈیو اگر تو یوٹیوب کے تھرو ہی دیکھ رہے ہیں، پھر تو آپ وہاں سے یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر یہ کسی اور ذریعے سے آپ پر پہنچ رہی ہے
تو آپ یوٹیوب میں جا کر ایک لکھیے سرجن جاوید 1 SURGEONJAVED 1 سرجن جاوید 1، تو اس میں یہ چینل آ جائے گا، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ایک چھوٹا سا گھنٹی کا نشان ہوتا ہے، اس کو آپ دبائیں گے تو یہ جو کچھ باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ یہ باتیں کسی دعوے کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک طرح کی ایک خود کلامی ہے، اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں بسنے والے تمام ہیومن بینگز بنیادی طور پر ایک ہی نور کا حصہ ہیں، وہ نور جس کا نام نور السماوات والارض ہے، وہ نور جو کہ مشرقین سے مغربین تک ہے، اس سارے نور کا حصہ ہی، اس میں سے چھوٹا سا ایک ذرے سے بھی بہت کم حصہ ایک روح کی شکل میں ہم سب کے دل میں دھڑک رہا ہے، اور ہم سارے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر میرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اصل میں آپ کے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے، ہم سب کا کانشیس جو ہے وہ ایک اجتماعی کانشیسنیس ہے، ہم اس کے اندر جو بھی حصہ ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر ہی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جو میں کہہ رہا ہوں وہ اصل میں آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں، تو اسی کوشش کے لیے یہ ایک چینل ہے، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ اور دوبارہ میں دہراتا ہوں، اس پہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں جا کے آپ لکھیے سرجن جاوید 1 SURGEONJAVED 1، تو اس میں یہ چینل کھل جائے گا فرام نالج ٹو نوئنگ، اس کو کلک کیجئے اور ساتھ وہ بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔